الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد هاديا مهديا واهد به. رواه الترمذي. اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. رواه احمد في فضائل الصحابہ. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے اور اس رجب کے مہینے کی 22 تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے. تو میں اسی مناسبت سے چند گزارشات عرض کروں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں ایک بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. عموماً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پڑھا نہیں جاتا. آپ کے زہد و تقوی، اخلاص و للہیت، صوم و صلاۃ کی پابندی، آپ کے حلم اور بردباری، شجاعت، ایفائے عہد، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، غیروں کے حقوق کی رعایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، خشیت الہی اور آپ کے دنیا سے جانے کے احوال عموماً بیان نہیں کیے جاتے. اس لیے بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ناواقف ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ صحابی ہیں. صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی بڑی مدح بیان فرمائی. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ اکرام میں جو لوگ سبقت کرنے والے، ایمان لانے والوں میں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کیے ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو گویا ان کی سب سے بڑی فضیلت ان کا صحابی ہونا ہے. انسان اپنی زندگی میں کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے، وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نیک صالح متقی بن سکتا ہے. انسان دنیا میں مصنف، محقق، محدث بن سکتا ہے، لیکن کوئی انسان اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے صحابی نہیں بن سکتا.
اللہ رب العزت نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں صحابہ کا انتخاب کیا۔ تو انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی اسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کو جو لکھنے والے صحابہ اکرام تھے ان میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع السیرت میں یہ بات ذکر کی ہے، تو گویا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلاؤ، تو جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وحی کی کتابت کروائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز صحابہ اکرام میں ان کو حاصل ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو پہلے لا چکے تھے، لیکن ایمان کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، البتہ ایمان یہ پہلے لا چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، تو گویا یہ حضور کے رشتے میں سالے بھی لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اللہم ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہادی اور مہدی بنایا، کہ یہ ہدایت پر چلنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب المناقب میں باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان کے نام سے مستقل ایک باب قائم کیا ہے۔ اس میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے دوسری ایک روایت نقل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس دور میں انہوں نے حضرت عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر نے کسی وجہ سے عمیر بن سعد کو گورنری سے معزول کر دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا۔ تو کسی نے عمیر بن سعد کے سامنے کہا کہ آپ کو تو معزول کر کے انہیں بنایا گیا، گویا اشارہ کیا گیا کہ اچھا نہیں ہوا، آپ کو گورنر ہونا چاہیے تھا اور انہیں گورنر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، تم حضرت معاویہ کا تذکرہ نہ کیا کرو مگر بھلائی کے ساتھ، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد بہ، کہ اے اللہ تو ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو دیکھیں انہوں نے دوسروں کو منع کر دیا کہ ان کا تذکرہ ہمیشہ خیر کے ساتھ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا، وطر کا تذکرہ کیا، فرمایا بھائی وہ تو انہو فقیہ، وہ تو فقیہ ہیں۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، تو اشارہ کیا کہ وہ فقیہ اور صحابی ہیں، ان کے بارے میں تم کوئی بات مت کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم معاویہ کا خیال رکھا کرو، ان جیسا بردبار آدمی تمہیں نہیں ملے گا کہ جو غصے کی حالت میں بھی مسکرانے والا ہے، اور تم ان سے کوئی چیز نہیں لے سکتے جب تک ان کی اپنی رضامندی نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام نے بھی ان کی بڑی مدح بیان فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں 4 سال تک یہ گورنر رہے شام کے، پھر حضرت عثمان کے دور میں 12 سال تک یہ گورنر رہے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کا اپنا جب دور خلافت آیا تو تقریباً 19 سال تک انہوں نے
اپنے دور خلافت میں یہ حکمران بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد اس وقت تمام مسلمانوں کے حکمران ایک ہی تھے، وہ حضرت امیر معاویہ تھے، اور ان کے دور میں اتنی فتوحات بڑھتی گئیں کہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم جو لہرایا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والے یہ مدبر اور مفکر حضرت امیر معاویہ تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی میں خشیت الہی بھی بہت زیادہ تھی، اللہ کا ڈر اور خوف خدا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہوتے تھے ان کے ایک جلاد تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے پاس ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث جب حضرت امیر معاویہ کو سنائی، وہ روایت یہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے میں ان کے قریب بیٹھا اور میں نے ان سے کہا تم مجھے کوئی حدیث سناؤ جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، روایت کا معنی اور مفہوم بھی تم نے سمجھا ہو، ایسی روایت مجھے سنا لو۔ حضرت ابو ہریرہ ان کے قریب ہوئے، حدیث سنانے لگے تھے، ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر سنانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش آیا، پھر سنانے لگے، غشی طاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس وقت موجود نہیں تھا، میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پھر وہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب سب سے پہلے قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے ہم نے تمہیں قرآن کریم سکھایا تھا تو تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ وہ آگے سے کہے گا میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، سکھاتا تھا لوگوں کو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے اس لیے پڑھا تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، وہ تجھے دنیا میں کہا جا چکا ہے، اب حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوسرے ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہیں علم سکھایا تھا، تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا، کیسی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا میں نے علم کو آگے پھیلایا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ فرمائیں گے نہیں تم نے اس لیے حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے، وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ اسی طرح پھر ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں تو نے اس لیے جان دی کہ تجھے شہید کہا جائے، وہ دنیا میں کہا جا چکا، تجھے بہادر کہا جائے، وہ کہا جا چکا۔ اب ان تینوں آدمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور حدیث میں ہے جہنم کو بھڑکایا ان سے جائے گا، یعنی جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا اس میں قاری ہوگا، عالم ہوگا، شہید ہوگا۔ جب یہ روایت انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، حضرت امیر معاویہ رونے لگ گئے، روتے رہے یہاں تک کہ سامنے کی طرف گر پڑے۔ کسی نے کہا یہ بات انہیں نہیں بتانی تھی، دیکھیں ان کی کیسی کیفیت ہو گئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت ہے، خوف خدا اور للہیت اور اخلاص ہے ان کی زندگی کا، کہ دیکھیں ایک روایت انہوں نے سنی تو ان پر خشیت اتنی طاری ہو گئی کہ وہ رونے لگ گئے، روتے رہے، حالت ایسی ہو گئی کہ دیکھنے والوں کو بھی ان پہ ترس آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی زندگی میں خوف خدا اور خشیت بہت تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں لکھا۔ ایک صحابی ایک موقع پر ان کے پاس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا حکمران یا والی بنا اور اس کے پاس لوگ آنے لگے اور اس نے لوگوں کی حاجتوں کو پورا نہیں کیا، درمیان میں رکاوٹ ڈال دی،
درمیان میں پردے حائل کر دیے، لوگوں کو اس نے اپنے سے ملنے نہیں دیا، تو اللہ بھی اس کی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا۔ جب یہ روایت سنائی تو حضرت امیر معاویہ نے فوراً ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ تم آج کے بعد مقرر ہو، جو بھی کوئی ضرورت اور حاجت لے کر آئے مجھے بھی اطلاع دو اور ان کی ضرورتوں کو تم پورا کیا کرو۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں احادیث پر عمل کرنا، سنتوں کے ساتھ ان کو محبت کس قدر زیادہ تھی، خشیت بھی تھی، زندگی میں ان کے تقوی بھی تھا، خوف خدا کتنا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں اور امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں یہ واقعہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران انہوں نے یہ جملہ فرمایا، انما المال مالنا والفیء فیئنا فمن شاء اعطینا ومن شئنا منعنا۔ یہ مال تو ہمارا مال ہے، یہ غنیمت کا مال بھی ہمارا مال ہے، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے، ہم جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ بس انہوں نے یہ جملہ بیان کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت امیر معاویہ خطبہ دے کر چلے گئے۔ دوسرے جمعے پھر یہ بات کہی، یہ مال ہمارا مال، یہ فے ہمارا فے، ہم جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ جملہ بیان کیا لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسرے جمعے جب انہوں نے خطبے میں پھر یہ جملہ کہا، ایک شخص کھڑا ہوا، انہوں نے کہا یہ مال تمہارا نہیں، یہ مال ہمارا مال، یہ مال فے بھی ہمارا ہے، جس کو تقسیم کریں گے عدل کے ساتھ کریں گے، نہیں تو ہم تمہارے درمیان تلوار کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے سنا، ممبر سے اترے، گھر گئے، اس شخص کو بلایا، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، دروازے کھول دیے۔ لوگ پریشان تھے، شاید حضرت امیر معاویہ ان کو برا بھلا کہیں، مارے پیٹیں، کہ انہوں نے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا۔ حضرت امیر معاویہ خوش ہوئے ان سے، پھر لوگوں کی طرف نکلے اور یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ایسے حکمران آئیں گے جو شریعت کے خلاف بات کریں گے، حکم دیں گے، لیکن لوگ ان پر نکیر نہیں کریں گے، لوگ ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، بس ایسے حکمران جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو کہا جب میں نے پہلے جمعے بات کی کسی نے نکیر نہ کی، میں نے دوسرے جمعے بات کی کسی نے نکیر نہ کی، میں نے تیسرے جمعے آج کی، تو میں نے کہا کہیں میں ان حکمرانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ جب انہوں نے میرے اوپر نکیر کی تو الحمدللہ مجھے خوشی ہو گئی، میں ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں کہ جن پر کوئی نکیر کرنے والا نہیں ہوگا اور ان کے خلاف شرع کاموں کو لوگ ٹھیک کہیں گے، کہا میں ان حکمرانوں میں سے نہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس شخص کو بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ تو یہاں جہاں ان کا حدیث پر عمل نظر آیا، وہاں ان کی زندگی کا اخلاص، تواضع بھی نظر آئی کہ بھرے مجمع میں ایک آدمی۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کا ایک وصف تھا بردباری۔ بردباری، سنجیدگی ان کے مزاج کا ایک حصہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں لکھا، ان کے بردباری کے واقعات امام ابن ابی دنیا نے اور امام ابن ابی عاصم نے مستقل اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ذکر کیا۔ انہوں نے ان کے تفصیلی حالات ذکر کیے ہیں اپنی 59 نمبر جلد میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے دور میں ایک شخص کے لیے 500 دینار بھجوائے۔ دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ جب اس بزرگ کی طرف بھجوائے تو ان کے مزاج میں بڑی تیزی تھی، بڑے سخت غصے والے آدمی تھے۔ ان کے پاس جب یہ رقم پہنچی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور اپنے بیٹے سے کہا یہ رقم لے کر جاؤ اور حضرت معاویہ کے چہرے پہ مار دو اور ان کو کہو مجھے یہ رقم نہیں چاہیے۔ بیٹا یہ لے کر گیا اور باپ نے بیٹے کو قسم دی تھی کہ تم اسی طرح کرو گے۔ بیٹا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا امیر المومنین میرے باپ نے مجھے قسم دی اور کہا تم یہ تھیلی اس طرح ان کے چہرے پہ مار دو، مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے، فرمایا بھائی پوری کر دو اپنے باپ کی قسم کو، لیکن اپنے چچا پہ نرمی بھی کرنا۔ تو انہوں نے وہ تھیلی ان کے چہرے پہ ماری۔ حضرت امیر معاویہ نے 500 دینار اور ڈالے، 1000 دینار کر کے دیے، کہا جا کر اپنے والد کو یہ دے کر آؤ۔
واقعہ سنانے کا مقصد کون حکمران یہ گوارا کرے گا کہ رعایا میں سے عام آدمی اٹھے اور ایک بھرے مجمع پہ تھیلی لے کر ان کے چہرے میں مارے؟ لیکن کتنی بردباری ہے، مزاج کے اندر برداشت کس قدر ہے کہ صرف اس بات کو ہی برداشت نہیں کیا بلکہ رقم بھی دگنی کر کے ان کی طرف بھجوا دی۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب الدنیا والدین۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے واقعہ اسی طرح لکھا کہ ان کے دور میں ان کے پاس چادریں آئیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادریں تقسیم کی، اسی طرح ایک شخص کو ایک چادر بھجوائی، لیکن اس کو وہ چادر پسند نہ آئی، تو اب اس نے کہا میں یہ چادر لے کر جاؤں گا اور جا کر حضرت معاویہ کے سر پہ ماروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، کہا میں نے تو یہ عہد کیا ہے، نظر مانی آپ کے سر پہ ماروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اپنی نظر پوری کر لو لیکن تھوڑی سی میرے اوپر نرمی رکھنا۔ انہوں نے چادر ماری، انہوں نے پھر اس سے بہترین چادر اور مال دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ یعنی زندگی میں برداشت بہت زیادہ تھی۔ بردباری کی مثالیں آج بھی حضرت امیر معاویہ کی دی جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی زندگی کا ایک وصف تحمل مزاجی اور برداشت، ان کی زندگی کا ایک وصف تھا وعدے کی پاسداری۔ جب کسی سے کوئی وعدہ ہوتا تھا وعدے کو پورا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، انہوں نے لشکر ان کی طرف روانہ کیا، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، کہا جس دن یہ معاہدہ ختم ہوگا اسی دن اگلے دن کہا کہ تم حملہ کر دینا ان پر۔ اب یہ پورا لشکر گیا اور کنارے پر پہنچ گیا، بارڈر تک چلا گیا، رومیوں کو پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں تک آ چکا ہے، کہا جیسے یہ دن ختم ہوگا اگلے دن ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ لشکر وہاں تیار ہیں، مجاہد وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور یہ جملہ کہہ رہا وفاء لا غدر، وعدوں کو پورا کریں، وعدوں کو توڑے نہیں، عہد شکنی نہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھہرو یہ کون ہے؟ جب وہ پہنچے تو دیکھا وہ صحابی تھے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اس وقت کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو توڑا نہ کرو۔ تو انہوں نے پھر یہ روایت بیان کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو جائے، جب تک مدت پوری نہ ہو تو تم معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، الا یہ کہ تم انہیں اطلاع دے دو، انہیں آگاہ کر دو، یا وہ لوگ خود اپنے معاہدے کو توڑ دیں پھر تو حملہ کرو ورنہ نہیں۔ گویا مقصد یہ تھا ان سے معاہدہ ہوا ہے، اچانک حملہ کرو گے بے خبری میں تو کہیں یہ وعدے کے برخلاف نہ ہو۔ پس یہ روایت سنی، پورے لشکر کو حکم دیا کہ واپس ہو جاؤ، سارا کا سارا لشکر بارڈر سے واپس ہو گیا۔ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اگلے دن جو ہے ہم حملہ کریں گے اور اگلے دن تو معاہدے کا دن نہیں ہے، لیکن ایک روایت سنی، اپنے پورے لشکر کو بارڈر سے ہٹا کر علاقے میں واپس کروا دیا۔ یہ تھی ان کی زندگی میں وعدے کی پاسداری۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اوصاف کے ساتھ نوازا تھا۔ قرآن کریم سے بھی ان کو بڑی محبت اور تعلق، اس قدر محبت کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں آئے، انہوں نے ان کو اپنے ہاں ٹھہرایا، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ نوازا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رات کو اٹھے قرآن پڑھنے لگے، انہیں پتہ چلا تو یہ قریب آ کر بیٹھ گئے اور ان کا قرآن سنتے رہے اور ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ بڑی محبت اور بہت تعلق انہیں رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بھی ان کو بڑی محبت تھی۔ جب کوئی بات خلاف شریعت دیکھتے تھے فوراً ہی اس پر نکیر کر دیتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور انہیں پتہ چلا مدینہ کی عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو شامل کر کے جوڑتی ہیں، تو انہوں نے بالوں کا ایک گچھا لیا، منبر پر آئے اور کہا تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ تمہیں منع نہیں کرتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بنی اسرائیل کی عورتوں پر ہلاکت اس لیے آئی، انہوں نے اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو جوڑا تھا، تو تمہارے علماء تمہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ یعنی خلاف شریعت کوئی بات دیکھتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکیر کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں بڑے اوصاف رکھے تھے، ان کی زندگی میں نرمی، برداشت،
اور اچھا بدلہ عطا کرنا یہ کس قدر تھا۔ ایک واقعہ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایمان لے کر آئے، چونکہ ان کے آبا و اجداد بادشاہ رہے ہیں تو یہ بادشاہوں کے بیٹے تھے، شہزادے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چند دن ٹھہرے، اور جب یہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ تم ان کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ تو حضرت معاویہ ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب حضرت معاویہ کہتے میں پیدل تھا اور یہ سواری پر تھے، تو چونکہ شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، کہا میں پیدل چلتے چلتے جا رہا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، عرب کی گرمی ویسے بھی زیادہ ہے، تو میں نے اس دوران ان سے کہا مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھا دو۔ انہوں نے کہا کہ میں بادشاہوں کی اولاد میں سے ہوں، بھلا تمہیں میں کیسے اپنی سواری کے پیچھے بٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے انہیں بٹھایا نہیں۔ پھر یہ کہتے میں چلتا رہا، گرمی زیادہ تھی، میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، میں نے ان سے کہا مجھے جوتیاں دے دو، انہوں نے مجھے اپنی جوتیاں نہیں دی، کہا بادشاہوں کی اولادوں سے تم جوتیاں مانگ رہے ہو، جوتی بھی نہ دی۔ بہرحال یہ ان کے ساتھ چلتے رہے، جہاں تک انہیں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت آیا تو اب یہی حضرت وائل ابن حجر ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اب حضرت معاویہ اس دور کے بادشاہ تھے، یہ رعایا میں سے تھے، ان کے سامنے وہ پورا واقعہ آ گیا کہ انہوں نے نہ مجھے سواری پہ بٹھایا تھا اور نہ مجھے جوتے دیے تھے، بلکہ یہ کہا تھا تم میری سواری کے سائے میں چلو، یہ بھی تمہارے لیے بڑی نعمت ہے کہ بادشاہوں کے بیٹوں کے سواریوں کے سائے میں تمہیں جگہ مل جائے۔ پورا واقعہ سامنے آ گیا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو یاد نہیں کیا، بڑا ان کا اعزاز و اکرام کیا، خوب خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، یہ گلہ شکوہ بھی نہیں کیا کہ ایک وقت تھا کہ تم نے تو مجھے سواری پہ بھی نہیں بٹھایا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں برداشت کا وصف تھا، نرمی تھی، برا کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آتے۔ ان کی زندگی کا ایک وصف سخاوت، اللہ نے جو دیا تھا صحابہ اکرام پر ازواج مطہرات پہ لوٹاتے تھے۔ حضرت حسنین کا وظیفہ مقرر کیا تھا، سالانہ 10 لاکھ درہم انہیں سالانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لاکھ دراہم انہوں نے وظیفے میں بھیجے تھے۔ امہات المومنین کا بھی بڑا خیال رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے ایک ہار بھیجا ہدیے میں، جس کی قیمت 1 لاکھ دراہم تھی، اور ایک موقع پر رمضان میں اتنا بڑا ہدیہ بھیجا کہ 1 لاکھ دراہم بوریوں میں بند کر کے بھیجے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب پہنچے، انہوں نے حکم دیا کہ ان کو تقسیم کر دو، چنانچہ رمضان المبارک میں تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ جب افطاری کا وقت آیا تو اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ اپنے لیے افطاری کا کوئی سامان خرید سکیں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کتنی تھی کہ وہ صحابہ کو بھی نوازتے، امہات المومنین کا بھی بڑا خیال رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی خوب نوازا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی زندگی میں تواضع، خشیت، اللہ کے ساتھ تعلق، بردباری، حلم، یہ ان کی زندگی کا وصف تھا۔ عبادت تو ان کے اس قدر ہوتی تھی، ساری زندگی اہتمام رہا، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ان سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی، تو اب انہوں نے اگلے دن نوافل پڑھتے رہے، اللہ سے کے سامنے خوب روتے رہے، توبہ کرتے رہے کہ مجھ سے کیوں تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اگلے دن جب دوسرا دن ہوا، یہ چارپائی پہ آرام کر رہے تھے، دیکھا کوئی شخص ان کے پاؤں دبا رہا ہے، ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابلیس شیطان ہوں۔ کہا بھئی تم کیوں آئے؟ کہا تمہیں جگانے آیا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا تم تہجد کی نماز پڑھ لو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے کہا ابلیس کب سے اتنا خیر خواہ، نیک اور مسلمان بن گیا کہ وہ لوگوں کو تہجد کی نماز کے لیے جگائے؟ تو ابلیس نے آگے سے کہا کل آپ سے تہجد کی نماز رہ گئی، آپ نے اتنی آہوزاری کی، اتنا استغفار کیا، اتنے نوافل پڑھے کہ آپ کو تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب مل گیا، میں چاہتا ہوں اٹھا دوں تاکہ آپ تہجد پڑھ لیں، زیادہ اجر و ثواب آپ کو نہ ملے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جن کی عبادت اتنی کہ ابلیس بھی آ کر ان کو تہجد کے لیے جگائے، تو ان کی زندگی میں عبادت کا بھی بڑا وصف تھا۔ تو بہرحال
اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام میں ہر ایک کو ایک مقام دیا، لیکن ان کو ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت، میری امت کا جو سب سے پہلا جو لشکر جائے گا اور وہ سمندری جہاد کرے گا، ان کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ اور سب سے پہلا جو بحری بیڑا بنایا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور انہی کے دور خلافت میں پھر وہ بحری بیڑا روانہ ہوا اور مسلمانوں نے سمندری جہاد بھی شروع کیا۔ یعنی ان سے پہلے تو خشکی پہ جہاد ہوتا تھا اور انہی کے دور میں سمندری جہاد کا بھی آغاز ہوا۔ تو بہرحال کافی بشارتیں ان کو لسان نبوت سے بھی ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت اور تعلق کتنا ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہو تو مجھے دے دو، تو انہوں نے حضور کی چادر ان کو دی، انہوں نے برکت کے لیے وہ چادر اپنے اوپر ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے، اسے پانی میں ڈالا اور پھر اس پانی کو انہوں نے پی لیا، اور وفات کے وقت یہ نصیحت کر کے گئے تھے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون مبارک تراشے ہوئے جو ناخون تھے، بال مبارک تھے، چادر تھی، انہوں نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے حضور کے یہ بال، حضور کے یہ ناخون میرے منہ میں، میرے ناک میں، میرے کان اور آنکھوں میں، چہرے پہ رکھ دیے جائیں، شاید اللہ اس کی برکت کی وجہ سے میرے اوپر آسانی اور رحمت کا معاملہ کر دے۔ تو یعنی بڑی محبت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو خشیت اور تعلق اور تواضع بھی بہت رہا۔ تو اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا 22 تاریخ کو انتقال ہوا ہے رجب کی۔ تو اس لیے میں نے چند یہ گزارشات ان کی فضیلت کے حوالے سے عرض کر دیں۔ بعض لوگ 22 رجب کو کنڈوں کی رسم کرتے ہیں، حلوے وغیرہ بنا دیتے ہیں، مختلف گھروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ رسم روافض نے شروع کی ہے، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی خوشی میں یہ کرتے ہیں کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو خوشی میں وہ یہ حلوے اور شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق اس دن پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ 8 رمضان المبارک سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 22 رجب کو نہیں پیدا ہوئے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا دن ہے، اس دن میں یہ لوگ شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ بعض نادان بھی ان کے دیکھا دیکھی یا عمل شروع کر دیتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے، گویا یہ ایک صحابی کی وفات پر خوشی منانی ہے، اور ایک مسلمان کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال کنڈوں کی رسم سے اجتناب کیا جائے، یہ غیروں نے شروع کی ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وہ ایک مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یہ ایران کا آتش پرست تھا، اور اس ظالم نے زہر آلود خنجر لیا تھا، حضرت عمر پہ وار کیے تھے اور آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ آخر کار جب صحابہ نے اس کو پکڑا تھا تو اسے معلوم تھا کہ میں اب نکل نہیں سکتا، اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مار کے خودکشی کی تھی، تو اب اس کا مزار اب بھی رافضیوں نے ایران میں بنایا ہوا ہے۔ تو بعض لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اور اس میں نگینہ ہوتا ہے فیروز، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نگینہ ہے یہ ہماری حاجات کو پورا کرے گا، رزق میں برکتیں آئیں گی، ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ نگینہ بازاروں میں بکتا بھی ہے، لوگ انگوٹھیوں میں رکھتے بھی ہیں۔ تو یہ رافضیوں نے اس کا یہ جو نام رکھا یہ اس کے نام پر ہے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یعنی اتنا وہ بڑا بدبخت کہ جس نے حضرت عمر پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا، ہم اس کے نام پر وہ نگینے اپنی انگوٹھیوں میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی رافضیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات چلی ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اس لیے جو بات میں عرض کر رہا تھا، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے جہاں اس کی ایک برکات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے اس رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ رجب کا مہینہ اواخر میں ہے، آپ کو رمضان کی آمد کا پہلے سے انتظار ہوتا تھا، تو اس ماہ مبارک کے لیے آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے، اس اعتبار سے بھی ایک معزز مہینہ۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ اس دن دنیا سے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو اس اعتبار سے رعایت رکھی جائے، اور حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ مسلمانوں میں خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کیا جائے۔ ان کی طرف جو باتیں منسوب کی گئی ہیں وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے صحابہ اکرام کا مقام
قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے، تاریخ کی روشنی میں نہیں دیکھنا۔ تاریخ کے اندر رطب و یابس ہے، بہت سی غیر مستند باتیں، موضوع اور من گھڑت باتیں کہہ کر ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ صحابہ کی فضیلت قرآن و سنت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے پھر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا میرے صحابہ کے اس ایک مد کو یا نصف مد کو جو انہوں نے گندم خرچ کی ہوگی۔ ایک مد تقریباً 3.25 کلو، یعنی 3.25 کلو یا اس کا بھی آدھا لے لو، اگر وہ گندم اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور تم لوگ سونا خرچ کرو اور مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ احد کے برابر سب سے قیمتی چیز سونا خرچ کرو، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد خرچ کر رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام کا یہ مقام بڑا بلند ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی نے الفتاوی الحدیثیہ میں ذکر کیا، ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عبداللہ بن مبارک کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ بلند ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ اب عمر بن عبدالعزیز تو بڑے نیک صالح حکمران گزرے ہیں، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تقابل کر کے پوچھا۔ عبداللہ بن مبارک نے آگے سے جواب دیا، حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار گیا ہے عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں، چہ جائے کہ وہ امیر معاویہ کے برابر۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کا کتنا مقام ہے، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ اکرام کی بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔ انہی عبداللہ بن مبارک سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے حضور کی معیت میں جو نمازیں پڑھی، حضور نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا، انہوں نے ربنا لک الحمد کہا، ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو انہوں نے اپنے مکتوبات میں ذکر کیا، وہ فرمانے لگے کہ کوئی انسان کتنی عبادت کیوں نہ کرے وہ کبھی بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اویس قرنی کا مقام بہت بلند ہے، تابعین میں سے اولو العظم ہے، لیکن وہ بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اس لیے بہرحال ان کا تذکرہ عظیمت کے ساتھ فضیلت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور انسان اپنی اولاد کو بھی صحابہ اکرام کے تذکرے سے آگاہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق